کیا۔ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے ساتھ میں اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی عبادتوں کا ذکر ساتھ میں وہیں کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن معاشرے کا حال اٹھا کے دیکھیے، آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ماں باپ کے ساتھ آج کیا حال ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر یہ میں بات کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ غیر ہمیں ماں باپ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ عظمت کا حکم دیا، ان کی قدر کرنے کی اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن ہمارے غیروں کو دیکھیں گے وہ ماں باپ کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، زیادہ ان کا احترام کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتے، بڑا احترام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں نظر اٹھا کے دیکھیں، جب انسان کچھ عہدے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، چند دولت پیسے آ جاتے تو ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، شادی کے بعد ماں باپ کی بات کی کوئی ترجیح نہیں، کوئی عظمت کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اب ہر ترجیح بیوی کو دی جاتی ہے، ہر خواہش بیوی کی تکمیل کی جاتی ہے۔ منع نہیں کہ اسلام نے، لیکن دونوں کے حقوق ہے، ماں باپ کی بھی حقوق ہے، بیویوں کے حقوق ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر بیویوں کے محبت میں گرفتار ہو کے ماں کے ساتھ بد زبانی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، یا ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، لوگ پریشان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کے زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال، ان کے والدین میں سے کوئی حیات سے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کی والدہ حیات سے اللہ کے رسول، جو بڑی کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال جا کے ان بوڑھی ماں سے کہہ دو کہ اگر میرے پاس آ سکتی ہے تو آ جائے، ورنہ محمد خود چل کے ان کے پاس جائیں گے۔ اور علقمہ کا حال دریافت کرنا چاہتے تھے، پوچھنا چاہتے کہ علقمہ کیسے تھے۔ بہرحال جب یہ بات سنتی ہے حضرت علقمہ کی والدہ تو ڈنڈے کے سہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، سلام کر کے بیٹھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اماں علقمہ کیسا تھا؟ وہ کہتی ہے علقمہ بہت اچھا تھا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، بہت نمازیں پڑھتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، صدقہ خیرات دیتا تھا، بڑی عبادت کا بہت پابند تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا آپ کے ان کے درمیان کے معاملات کیسے ہیں؟ بہت غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ دونوں کے درمیان معاملات کیسے ہیں؟ بوڑھی ماں کہنے لگی اللہ کے رسول میں اپنے بچے علقمہ سے ناراض ہوں اس معاملے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں؟ نوجوانوں بات غور سے سنو۔ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ علقمہ کوئی بھی مسئلے میں، کوئی بھی بات میں اکثر رائے اور اکثر ترجیح جو اپنی بیوی کی باتوں کو دیتا ہے، میری باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، بیوی کی باتوں کی اہمیت دیتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ میں اسے اللہ کے رسول بڑا ناراض ہوں اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ بوڑھی ماں معاف کر دو علقمہ کو۔ کہنے لگی نہیں مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، میں علقمہ مجھے بہت تکلیف پہنچی علقمہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال جاؤ جنگل میں لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لاؤ، اس میں آگ لگاؤ، علقمہ کو اس میں ڈال دو، جلاؤ اس کو علقمہ کو اس میں۔ بوڑھی ماں تڑپ اٹھی، کہنے لگی اللہ کا رسول میں ماں تو ماں ہوتی نا، کہ اللہ نے کیسی محبت ماں کے اندر ڈالی ہے؟ ان کی ماں کہنے لگی اللہ کے رسول میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے میرے نظروں کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ اگر چاہتی ہے کہ آپ کا بیٹا آخرت کے عذاب سے بچ جائے تو اپنے بیٹا کو معاف کر دو۔ یہاں دنیا کے عذاب تو بہت مختصر ہے، وہاں کا عذاب تو بہت دائمی ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ کی عدالت میں یہ توبہ کرتی ہوں اور اللہ سے میں معافی مانگتی ہوں اور اپنے بیٹا کو میں معاف کر رہی ہوں، اپنے بیٹا کو میں معاف کر رہی ہوں اور آپ کو گواہ بنا رہی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹا علقمہ کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا بلال جا کے دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے
تو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پہ کلمہ جاری تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو۔ بہرحال حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی، تدفین کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگو سنو، غور سے سنو، آج اگر علقمہ کی ماں اس کو معاف نہیں کرتی تو نبی کی دعا بھی اس کے حق میں کام نہیں آتی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کسی کا انتقال ماں کا دل دکھا کے، ماں کو ناراض کر کے جتنے بڑے بزرگ کو بلا کے نماز جنازہ پڑھا لیے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جتنے نیک ولی کو بلا کر کے قبر میں اتارنے کے، کہ نیک کوئی بہت اللہ والا آ کر قبر اتار دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے آپ کا اعمال اچھا ہوگا، یقین جانے تو وہی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کا رسول نے کہا کہ علقمہ کے حق میں میری بھی دعا قبول نہیں ہوتی اگر اس کی ماں اس کو معاف نہیں کرتی تو۔ یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں کو ستاتے ہیں اور ماں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور ماں کی باتوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ اس لیے دوستو، ماں کا بڑا حق ہے، بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کیجیے، ان کی عظمت کی پہچانیے، اور اللہ تبارک جن کا حق متعین کیا ہے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر میں لگے رہیے۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے حق میں دعائے خیر کریے، صدقہ خیرات کریے، یہ ان کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ ماں باپ اگر آپ کے راضی ہوں گے اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہوں گے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ چاہتے ہیں اللہ خوش ہو، اللہ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، جو جائز باتیں ہیں، جو جائز حکم ہے، ضرور کرنی چاہیے۔